لڑائی جھگڑے کو اچھا نہیں کہا گیا ہے، بلکہ ہر لڑائی جھگڑے کو مذموم قرار دیا گیا اور لڑائی جھگڑے سے روکا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لا یحل لامرئ مسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے۔ جھگڑا ہو گیا دو لوگوں کے درمیان، ٹھیک ہے، انسان ہونے کے ناطے لڑ گئے ہیں، اس غصے کو 3 دن میں حل کر لینا چاہیے اور تیسرے دن دعا سلام ہو جانا چاہیے، بات چیت شروع ہو جانی چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ درست نہیں ہے۔ ایک بات جان لیں، لڑائی یا بات چیت کا بند ہونا 2 اسباب سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو آپ اپنے بھائی سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں کسی دنیاوی وجہ سے، جھگڑا ہو گیا، اس نے آپ کو کچھ کہہ دیا، آپ نے اس کو کچھ کہہ دیا، زمین جائیداد کا جھگڑا اور کسی چیز کا جھگڑا، یہ دنیاوی جھگڑا 3 دن میں حل ہو جانا چاہیے، غصہ 3 دن میں ختم ہو جائے اور بات چیت شروع ہو جانی چاہیے۔ اور اگر آپ کسی سے لڑے ہیں یا کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، کسی کو چھوڑ دیے ہیں کسی دینی وجہ سے، تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، جب تک کہ وہ اس چیز سے توبہ نہ کر لے تب تک آپ بات نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے نماز کا انکار کر دیا، کہا نماز پڑھنا ضروری نہیں، آپ اس سے ناراض ہوئے، آپ نے اس کو ڈانٹا، جب تک وہ اپنے اس قول سے توبہ نہ کر لے آپ اس سے بات چیت نہ کریں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ایک لڑکے ہیں بلال، عبداللہ ابن عمر نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، اگر تمہاری عورتیں مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے، جمعہ ادا کرنے کے لیے، تراویح کے لیے آنا چاہتی ہیں تو انہیں اجازت دے دو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عبداللہ ابن عمر نے کہا۔ ان کے لڑکے بلال نے کہا واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم ان کو روکیں گے، نہیں جانے دیں گے۔ دیکھیں عبداللہ ابن عمر حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا اور ان کے لڑکے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ان کو مسجد نہیں جانے دیں گے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو حد درجہ برا بھلا کہا۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے کو حد سے زیادہ برا بھلا کہا، میں نے اتنا برا بھلا کہتے ہوئے ان کو کبھی نہیں سنا تھا، اور وہ ان سے موت تک گفتگو نہیں کی، مرنے تک ان سے بات چیت نہیں کی۔ تو دیکھیں معاملہ ایک حدیث کے انکار کا یا اس طرح کا معاملہ تھا، اس لیے انہوں نے ایسا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ہیلا کر لیا، کئی روز تک آپ ان سے بات چیت نہیں کی۔ آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے 50 دن تک ان کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ تو چونکہ معاملہ وہ دین سے، دین کے احکام سے جڑا ہوا، اب اگر کوئی آدمی نماز کا انکار کر دے، کوئی آدمی روزے کا انکار کر دے، کوئی شخص دین کے کسی شاعر کا، دین کے کسی حکم کا مذاق اڑائے، آپ اس آدمی سے اگر گفتگو بند کر دیے ہیں، جب تک وہ اس سے توبہ نہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگ لے آپ اس سے بات نہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی دنیاوی مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے اور اس کے درمیان لڑائی ہوئی ہے تو 3 دن میں غصہ ختم کر کے دعا سلام کر کے بات چیت شروع ہو جانی چاہیے، ورنہ یہ حرام ہے اور ناجائز ہے، گناہ کا کام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے لڑائی جھگڑے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر 2 لوگوں میں، 2 خاندانوں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں اور ان لڑے ہوئے کو آپس میں ملا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر کار خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے برے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔